ونبيه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. اس سے پہلے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق بیان کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ معراج کا واقعہ تو تقریباً لوگوں کو معلوم ہی ہے. مجھے تو بطور عقیدہ کے ایک چیز کو بیان کرنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات کے اندر معراج کا ذکر فرمایا ہے. تو اس کے متعلق میں نے بتلایا تھا کہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری معراج ہوئی ہے. کوئی خواب کا یا گویا کہ کوئی اور کسی قسم کا کوئی کشف اور الہام کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ بحالت بیداری آپ کو معراج ہوئی اور اسی جسم کے ساتھ ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دنیا میں عطا کیا تھا. ایک تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور دوسرا عقیدہ میں نے یہ بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا بھی حق ہے اور آسمانوں پر جانے کے بعد واپس آنا زمین پر یہ بھی حق ہے. اور یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو شخص نبی کریم کے آسمانوں پر جانے کا قائل نہ ہو اور پھر آسمانوں سے اترنے کا قائل نہ ہو، وہ شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ تو میں نے ذکر کر دیا تھا. اس کے بعد میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبروں میں سے عیسی ابن مریم علیہ السلام کا بھی آسمانوں پر اٹھایا جانا ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے عیسی ابن مریم کا آسمانوں پر اٹھایا جانا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسی ابن مریم کو آسمان پر اٹھایا. اور یہ بھی حدیثوں میں قرآن میں تو اشارتاً ہے اور حدیث میں صراحتاً آیا کہ قیامت کے قریب عیسی ابن مریم آسمان سے نازل ہو گیا. تو جیسے نبی کریم کا آسمان پر اٹھایا جانا حق ہے اور حضرت آدم کا آسمانوں سے زمین پر اترنا حق ہے، اسی طریقے سے عیسی ابن مریم کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قیامت کے قریب ان کا آسمان سے اترنا یہ بھی حق ہے. اور قرآن سے اور حدیث سے اور صحابہ کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے. جو شخص جو ہے اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. عقیدہ یہ ہے. اب رہ گئے لوگوں کے فلسفی شبہات کہ صاحب آسمان پر کیسے جا سکتا ہے. تو اس کے جوابات میں نے پہلے بھی بہت دے دیے تھے اور اب تمہارے اس زمانے کے اندر روز اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ بھی چاند پر سیارہ اور گویا کہ اپنا جہاز بھیج رہا ہے اور روس بھی بھیج رہا ہے اور مبارکباد کی تار بھی چل رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک اور شبہ پیش نہیں آتا کہ چاند پر پہنچنا جو یہ کیسے ممکن ہے. اس کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں پیش آتا اور نہ کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ یہ چیز کیسے ممکن ہے اور کس طرح ہو سکتی ہے. تو جب مخلوق کے اندر یہ قدرت موجود ہے کہ وہ چاند پر تمہارے اعتقاد میں پہنچ جائے تو کیا خدا کو قدرت نہیں ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنا ہے وہ اپنے بندے کو آسمان پر پہنچا دے اور آسمان سے اتار دے؟ کیا خدا کے اندر قدرت نہیں ہے؟ فقط فرق اتنا ہے
کہ جب کوئی امریکہ اور روس سے خبر آتی ہے وہاں تو کوئی فلسفہ اور سائنس کے احتمالات جاری نہیں ہوتے، اور جب خدا اور اس کے رسول کا نام آ جاتا ہے تو سارے شکوک عقلی اور گویا کہ نقلی جو ہیں اس میں جاری ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ عقلی اور نقلی شبہات کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں یہاں۔ مجھے اس وقت ایک آیت مختصر سے بیان کرنی ہے اور ایک یہ بتلانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہ رفع الی السماء کا ہے یہ قرآن میں بار بار ذکر ہے۔ اس بارے میں 3 گروہ ہیں، 4 گروہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہیں وہ 4 گروہ ہیں۔ یہودیوں کا گروہ جو ہے یہ سب کو معلوم ہے، اور قرآن میں اور حدیث میں تصریح ہے کہ یہودی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے اور ان کے قتل کے درپے ہوئے، اور انہوں نے آدمی اپنے قتل کرنے کے لیے چپراسی جو ہیں وہ بھیجے۔ تو انجیل ہی کی روایتوں میں ہے کہ وہ چپراسی جو تھے وہ تو پولیس کے چپراسی تھے، انہیں کیا خبر ہے کہ کون عیسیٰ ہیں اور کون نہیں ہے۔ تو وہ عیسی ابن مریم کو پہچانتے نہیں تھے، وہ چپراسی، ان کو حکم ملا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو انجیل ہی میں یہ ہے کہ عیسی ابن مریم کے 12 حواری تھے، عیسی ابن مریم کے 12 حواری تھے۔ تو جب ان کو یہ خبر ہوئی کہ عیسی ابن مریم کے پکڑنے کے لیے لوگ پیادے اور چپراسی آ رہے ہیں تو یہ لکھا ہے انجیل میں کہ 11 حواری تو بھاگ گئے وہاں سے، جو 11 حواری جو ہیں وہ تو بھاگ گئے، اور ایک حواری جو ہے اس کو رشوت دی پولیس والوں نے اور یہ کہا کہ ہم تجھ کو 30 درہم دیں گے۔ اس زمانے میں 1 درہم ہوتا تھا چاندی کا 3 ماشے کا، جیسے اس زمانے میں چونی ہوتی ہے، تو وہ بمنزل روپے کے سمجھا جاتا تھا۔ تو وہاں پولیس کے لوگوں نے رشوت دی ایک حواری کو اور یہ کہا کہ تو ہمیں بتلا دینا کہ کون ہے ان میں عیسی ابن مریم، تاکہ ہم ان کو گرفتار کر سکیں، ہم ان کو پہچانتے نہیں۔ تو ایک حواری کو انہوں نے رشوت دی 30 درہم کی اور اس کو ساتھ لے کر کے چلے۔ یہ اتنا تو ہے انجیل میں۔ اب اس کے بعد داخل ہوئے وہ گھر کے اندر جو ہے جس میں حضرت عیسی ابن مریم تھے۔ تو جب وہاں داخل ہوئے تو صحابہ اور تابعین سے اور قرآن میں منقول ہے کہ یہ لوگ جب قتل کرنے کے لیے داخل ہوئے تو وہ آدمی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی رہنمائی کرنے کے لیے گیا تھا، تو اس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آدمی کو عیسی ابن مریم کا ہم شکل بنا دیا، اور جبریل امین کو بھیج کر کے عیسی ابن مریم کو دریچے میں سے آسمان پر اٹھا لیا جائے۔ تو قرآن کریم میں ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودی جو قتل کے ارادے سے گئے تھے انہوں نے نہ قتل کر سکے عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ صلیب پر چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، مگر ایک آدمی حضرت عیسی ابن مریم کے مشابہ بنا دیا گیا، اس کو قتل کر دیا ان لوگوں نے، ولیکن شبہ لہم۔ تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ عیسی ابن مریم کو جو قتل نہیں کر سکے، وما قتلوہ اور وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم، ان کو اشتباہ ہو گیا اور ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ کے شبہ میں انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اس آدمی کو جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے شبہ میں قتل کیا، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ وہی آدمی جو ہے حضرت عیسیٰ کے ہم شکل بنا کر قتل ہوا کہ جس کو رشوت دی گئی تھی 30 درہم کی جو ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ انہی آدمیوں میں سے ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا اور جس آدمی کو رشوت دی تھی وہ دور سے بتلا کر کے چلا گیا جائے۔ بہرحال ایک آدمی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنا دیا گیا، اور ہم شکل بنا کر کے جب کر دیا گیا ان کے سامنے، اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، انہوں نے یوں سمجھا کہ یہ عیسی ابن مریم ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اللہ تو یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا اور صلیب پر چڑھا دیا، اور اس کے بعد ان کا دعویٰ یہ تھا یہودیوں کا کہ عیسی ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کو دفن کر دیا قبر میں،
اور وہ قبر میں آج تک مدفون ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسی ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا، ہم نے صلیب پر چڑھایا ان کو، اور صلیب پر چڑھانے کے بعد جب وہ مر گئے ان کو صلیب سے اتار کر کے کیا کیا، ہم نے ان کو قتل کر کے ایک قبر میں دفن کر دیا، اور قبر میں وہ آج تک مدفون ہے جیسے اور مردے مدفون ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کہتے ہیں کہ اتنی بات تو یہودی سچ کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم کو صلیب چڑھائے گی، صلیب پر لٹکائے گئے۔ یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عیسی ابن مریم جو ہیں وہ صلیب پر لٹکائے گئے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ قتل کیے گئے اور صلیبی موت سے مرے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں یہودی جو یہ کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم قبر میں دفن کیے گئے، کہتے ہیں عیسائی لوگ جتنے ہیں عیسائی روئے زمین کے، وہ جو کہتے ہیں اتنی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے بعد اختلاف کرتے ہیں۔ یا عیسائی لوگ جو کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد عیسی ابن مریم جو ہیں وہ زندہ ہو گئے اور قبر کو چیر کر آسمان پر چلے گئے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسی ابن مریم جو ہیں قبر میں 3 دن رہے، اور بعضی کتابوں میں انجیلوں میں ہے ان کی کہ 3 دن تک معاذ اللہ دوزخ میں بھی رہے معاذ اللہ، اور 3 دن کے بعد حضرت عیسی ابن مریم زندہ ہوئے اور قبر کو چیر کر کے نکل گئے اور آسمان پر خدا کی دائیں جانب جا کر کے بیٹھ گئے۔ تو اب تمام گویا کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے روئے زمین کے جو یہ جو بڑے بڑے گویا کہ امریکہ کے اور فرانس کے اور برطانیہ کے وزراء ہیں اور بڑے بڑے عقلاء بنے ہوئے، سب کا عقیدہ یہی ہے۔ اچھا بھائی، دنیا کی عقل ہے اگر آخرت کے تو بے عقلی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اچھا ایسا دنیا کے عقل ہے مگر آخرت کے تو بے عقلی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں تاکہ پھر جواب شروع ہوگا جیسے پھر یہودیوں کا عقیدہ یہ ہوا کہ قتل ہو گئے، صلیب پر چڑھائے گئے، اور اس کے بعد جو قبروں میں مدفون ہو گئے اور اب تک اسی طرح سے مرے۔ 2 عقیدے ہو گئے۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس قرآن میں بیان کیا گیا وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے، نہ مصلوب ہوئے، نہ قتل کیے گئے، نہ صلیب پر لٹکائے گئے۔ صلیب پر لٹکانے کی بھی نوبت نہ آئی، اور ولیکن شبہ لہم، اور لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور ایک آدمی کو انہوں نے عیسی ابن مریم کے مشابہ سمجھ کر کے قتل کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے میں، انہیں خبر کچھ نہیں ہے۔ اچھا اس کا کیا نقل کیا؟ ابن عباس سے منقول ہے کہ عیسی ابن مریم کو تو اللہ تعالیٰ نے اس مکان کے دریچے میں سے آسمان پر اٹھا لیا، اور ایک آدمی یہودیوں میں سے یا ان کا وہ حواری جس نے رہنمائی کی تھی اور جاسوسی کی تھی اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور جب وہ قتل ہو گیا تو انہوں نے تو یوں سمجھا کہ ہم نے عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اب اپنے آدمیوں کو شمار کرنا شروع کیا، تو جتنے آدمی یہ داخل ہوئے تھے پکڑنے کے لیے یہودیوں کے، ان میں کا ایک آدمی کم ہو گیا۔ تو اب آپس میں شمار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک آدمی کہاں گیا؟ شمار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک آدمی کہاں گیا، اور اس مقتول کو دیکھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں صورت اس کی عیسی ابن مریم کی سی ہے، تو یہی آدمی معلوم ہوتا ہے کہ عیسی ابن مریم ہے۔ انہیں شبہ پڑ گیا وہاں جہاں۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اپنے گمان اور خیال میں ہے کہ ہم نے عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا۔ ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کے شبیہ کو اور ان کے نمونے کو جو ان کے ہم شکل بنا دیا گیا تھا اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کچھ واقعہ عجیب و غریب توضیح اور تفسیر آگے پھر فرماتے ہیں وما قتلوہ یقیناً قتل نہیں کیا عیسی ابن مریم کو۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ جو ہے کہ ہم نے قتل کر دیا، یہ دعویٰ غلط ہے۔ بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اور وکان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ اس کو قدرت ہے کہ اپنے برگزیدہ بندے کو دشمنوں سے نکال کر آسمان پر لے جائے جہاں۔
اور حکیم اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ جو کام ہے اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسی ابن مریم مقتول اور مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ ان کا جو شبیہ اور ان کا گویا کہ جو مثال بنا دیا گیا تھا اور ان کے ہم شکل بنا دیا گیا تھا ان کے دشمنوں میں سے اور ان کے مخالفوں میں سے، اس کو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے شبہ میں پھانسی چڑھا دیا اور عیسی ابن مریم کو آسمان پر اٹھا لیا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور بھی جگہ ہے اس طرح. اور وکان بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. یہ تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں یہود کا بھی رد چلتا ہے، نصارہ کا بھی چلتا ہے، مشرکین کا بھی رد چلتا ہے. تو یہود اور نصارہ جو ہیں، یہود حضرت موسیٰ کا اتباع کرنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، نصارہ اپنے آپ کو عیسی ابن مریم کا پیرو بتلاتے ہیں، اور یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ حضرت ابراہیم کا اپنے آپ کو متبع اور پیرو بتلاتے تھے، اور حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے اپنے آپ کو کہتے تھے. تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہدایت کی کتاب اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلا دیا کہ حضرت ابراہیم بھی اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندے تھے، اور موسیٰ بھی اللہ کے مقبول برگزیدہ بندے تھے، اور عیسی ابن مریم تھے. اور یہ لوگ جو ان کے پیرو ہیں، ان کی اتنی بات تو غلط ہے اور اتنی بات ان کی ٹھیک ہے. تو قرآن جو ہے ان یہود کی اور نصارہ کی ہر بات کی تغلیط نہیں کرتا، بلکہ جو بات انہوں نے غلط بنا لی ہے اس کی تو تردید کر دیتا ہے قرآن. اور جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے صحیح واقعات ہیں وہ خود قرآن بیان کرتا ہے، لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرو جائے. یہ ہے قرآن کا طریقہ. جب یہ قاعدہ معلوم ہو گیا تو یہود اور نصارہ اس بات پر متفق تھے دونوں کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول اور مصلوب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے وما قتلوہ وما صلبوہ سے تو دونوں کا رد کر دیا کہ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ عیسی ابن مریم اور حضرت عیسیٰ مقتول اور مصلوب ہوئے، یہ دونوں غلطی پر ہیں اور دونوں غلط کہتے ہیں. وما قتلوہ یقیناً حضرت عیسیٰ یقیناً مقتول نہیں ہوئے. اتنی بات تو دونوں کی رد ہو گئی. اب نصارہ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ عیسی ابن مریم آسمان پر اٹھائے گئے. تو عیسی ابن مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے کو اللہ نے کہا کہ آسمان پر ابتدائی سے اٹھائے گئے. یہ جو کہتے ہو کہ قبر سے زندہ ہو کر کے گئے یہ غلط کہتے ہو، بلکہ جس وقت دشمنوں نے پکڑنے کا ارادہ کیا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا. تو آسمان پر اٹھایا جانا تو حق ہے، مگر یہ جو 3 دن کے بعد کہتے ہو کہ آسمان پر گئے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ پہلی ہی لمحے اور لہجے کے اندر آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ پادری لوگ جو ہیں یہ جو مناظرہ کرتے ہیں تو مسلمان علماء کو ایک اعتراض کیا کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو خبر تواتر کے درجے سے پہنچے، جو خبر تواتر کے درجے سے پہنچا ہے وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے اور وہ بمنزل مشاہدے کے اور قطعی کے ہوتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دینے والے جو ہیں صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، پھر ان کے بعد 14 صدی سے لوگ خبر دیتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ خبر متواتر ہے تو اس خبر پر یقین رکھنا ضروری ہے، اور یہ خبر جو ہے مسلمانوں کے نزدیک بھی بمنزل مشاہدے کے اور معائنے کے سمجھی جاتی ہے. تو کہتے ہیں یہ عیسائی لوگ کہ جس طریقے سے تمہارے یہاں عقیدے کی کتابوں میں، علم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، تو حضرت عیسی ابن مریم کے قتل کا اور صلیب کا واقعہ بھی تواتر سے ثابت ہے، لہذا اس کو بھی قبول کرنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے. اب اگر تم اس تواتر میں شک کرتے ہو تو تم جو خبریں متواتر پیش کرتے ہو وہ بھی مشکوک اور متردد فی ہو جائیں گے. تو تم اگر اپنے تواتر کو منوانا چاہتے ہو تو ہمارے اس تواتر کو بھی مانو جائے. یہ جو ان کے بڑے علماء اور فضلاء ہیں یہ ان کی تقریر ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی تقریر ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو میں نے اب اس کے جواب دینے کے لیے کا ارادہ کیا تھا
تو وہ میں نے تمہید کے طور پر جو واقعہ نقل کیا تھا جواب عرض کروں گا کہ تواتر کے معنی یہ ہے کہ ایک واقعے کے دیکھنے والے 1000 آدمی ہیں، 100 آدمی ہیں، تو 100 آدمی بیان کریں کہ ہم نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر ان 100 سے دوسرے 100 نقل کریں، پھر ان 100 سے دوسرے تیسرے 100 نقل کریں، یہاں تک کہ تم تک وہ خبر پہنچ جائے۔ تو خبر متواتر کے اندر شرط یہ ہے کہ جب سے جہاں سے وہ خبر چلی ہے، خبر متواتر میں شرط یہ ہے کہ جہاں سے وہ خبر چلی ہے اس کی ابتدا دیکھنے والوں سے اور عینی شہادتوں سے ہونی چاہیے گا۔ مثلا عدالت کے اندر اگر کوئی مقدمہ ہو، عدالت شہادت، جج پوچھے گا کہ آپ گواہ شہادت پیش کیجئے، تو یہ کہیں صاحب بازار میں مشہور ہے یوں، یہ اگر مدعی جو ہے گواہی کے پیش کرنے کے بجائے یہ کہے کہ صاحب بازار میں سارے شہر میں یہی مشہور ہے، تو جج یوں کہے گا کہ ہے نہیں گواہ لاؤ پہلے، میں یہ جو تمہاری گواہ کی شہرت ہے بازار میں اور شہر میں چرچا ہے اس چیز کا، اس کو نہیں میں قبول کرنے کا، جب تک کہ ہے نہیں شاہد نہ لاؤ، کم از کم 2 شاہد لے آؤ، جب تمہارے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ تو اگر کوئی عینی شاہد نہ پیش کر سکے عدالت میں، 2 آدمی بھی کم از کم عینی شاہد نہ پیش کر سکے، تو عدالت کے یہاں جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ خبر کے شہر کے اندر یہ مشہور ہے اور بازار میں یہ مشہور ہے جائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تواتر نہیں ہے، یہ افواہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تواتر نہیں کہلاتا، یہ افواہ کہلاتی ہے۔ تو عیسی ابن مریم کے متعلق جو عینی گواہ کوئی موجود نہیں کسی کے پاس جو ہے، عینی گواہ جو ہے کہ جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ عیسی ابن مریم قتل میں، اپنی آنکھ سے یہ عینی گواہ ایک بھی موجود نہیں۔ کیوں؟ حواریین جو تھے حضرت عیسیٰ کے وہ تو سارے بھاگ گئے تھے، 12 حواری تھے، 12 میں سے 11 تو بھاگ گئے تھے، ان میں تو کوئی رہا نہیں، اور وہ ایک آدمی جو تھا حضرت عیسیٰ کے حواری میں سے، اس نے رشوت لے لی تھی، اس کی روایت کا اعتبار نہیں کوئی جائے۔ اب اس کے بعد بیان کرنے والے اس خبر کے کہ ہم نے عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا، وہ پولیس کے چپراسی ہیں، کیسا؟ تو پولیس والوں کی جو گواہی کا حکم ہوگا وہ اس گواہی کا بھی حکم ہو جائے گا۔ اگر 4-5 آدمی پولیس کے جو ہے مل کر کے گواہی دینے لگے کہ یہ واقعہ یہ ہوا ہے، تو پولیس کی گواہی تو معتبر نہیں، دنیا کے نزدیک جو ہے یوں سمجھتے ہیں دنیا میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹا گروہ جو ہے یہ پولیس والوں کا گروہ ہے جو ہے۔ تو جیسے پولیس والوں کے گروہ کی گواہی ہے تو وہی 2-4 آدمی جو اندھیری رات میں گئے تھے ان کی گواہی ہے۔ تو اس خبر میں تواتر تو جب ہو کہ جب عینی گواہ کوئی موجود ہو، عینی گواہ تو ایک بھی موجود نہیں ہے، نہ یہود کے پاس موجود ہے نہ نصارہ کے پاس، تو دعویٰ تواتر کا تو جب چلے گا کہ جب ابتدا میں کوئی عینی گواہ بھی تو موجود ہے، عینی گواہ تو کوئی ہے ہی نہیں تمہارے پاس عیسی ابن مریم کے قتل کا جا۔ تو مسلمان اور بخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں آدمی عینی گواہ موجود تھے، وہاں تو لاکھوں نے دیکھا آپ کو جو ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو وہاں تو لاکھوں گواہ عینی موجود تھے، اور ان لاکھوں نے لاکھوں سے روایت کیا، اور پھر ان لاکھوں نے لاکھوں سے روایت کیا۔ تو آپ کے مشاہدے کی روایت کرنے والے تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں، ہر زمانے میں ہر ابتدا سے عینی شاہد موجود ہیں، اور عیسی ابن مریم کے گواہ کے قتل کا دیکھنے والا کوئی عینی شاہد موجود نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ یہ تواتر کے پہنچا ہوا ہے، یہ دعویٰ جو ہے غلط ہے۔ تواتر اس کو کہتے ہیں کہ ابتدا سے عینی شاہد موجود ہو، اور باقی رہا کہ ابتدا میں عینی شاہد تو کوئی موجود نہ ہو اور اب لوگوں میں شہرت ہو گئی اور مشہور ہو گیا، تو اس کو افواہ کا درجہ دیا جائے گا۔ اور عدالت کا قاعدہ یہ ہے کہ عدالت جو افواہ پر کوئی فیصلہ نہیں کرتی، عدالت جو عینی گواہوں پر فیصلہ کرتی۔ عینی گواہ پیش کرو گے کون تھے کہ جنہوں نے عیسی ابن مریم کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا جائے؟ وہ ایک بھی موجود نہیں ہے۔ یہ مذہب ہوا یہود کا، وہ ہوا مذہب نصارہ کا۔ اور اسلام کا عقیدہ کیا ہوا کہ عیسی ابن مریم کو جب قتل کرنے کے لیے لوگ داخل ہوئے، اللہ نے ایک آدمی کو انہی کی سزا میں انہی کے مشابہ بنا کر انہی کے ہاتھ سے قتل کرا دیا، اور عیسی ابن مریم کو بل رفع اللہ علیہ اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا جائے۔ 3 مذہب ہو گئے، ایک چوتھا مذہب ان مرزائیوں کا عجیب و غریب۔
یہ قادیانی جو ہے اور مرزائی، ان کا مذہب اور ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم جو ہے صلیب پر چڑھایا گیا ہے، اور جب عیسی ابن مریم کو صلیب پر چڑھایا گیا تو وہاں وہ بے ہوش ہو گئے. یہودیوں نے یوں سمجھا کہ یہ مر گئے. یہودیوں نے ان کو یوں سمجھا عیسی ابن مریم کو کہ یہ مر گئے، اور واقع میں مرے نہیں تھے، بلکہ عیسی ابن مریم جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے تھے. تو یہودی جو ہے انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا اور ان کے تماچے بھی مارے اور ان کے سر پر کانٹوں کا تاج بھی رکھا اور ان کے زخم بھی آئے عیسی ابن مریم کے، اور وہ بے جان اور بے دم ہو گئے تھے. یہودی ان کو چھوڑ کر کے چلے آئے اور یوں سمجھے کہ یہ مر گئے، اب ہمارا کام پورا ہو گیا، اور وہ بھاگ گیا یہودی جو ہے وہاں سے. عیسی ابن مریم تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آئے. عیسی ابن مریم کو تھوڑی دیر میں ہوش آئے، اور وہاں سے جب ان کو ہوش آئے اور جان میں جان آئی تو وہاں سے ملک شام سے نکل کر کے حضرت عیسی ابن مریم کشمیر تشریف لائے گئے، چھپ کر کے تشریف لائے. اور یہ اس وقت عمر حضرت عیسی ابن مریم کی 33 برس کی تھی. اس کے بعد عیسی ابن مریم وہاں سے چھپ کر اور بھاگ کر کے کشمیر آئے اور یہاں آ کر کے اپنے زخموں کا علاج کرایا اور یہیں زندگی بسر کی، اور 87 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور شہر سری نگر میں قیام رہا حضرت عیسی ابن مریم کا. اچھا، حضرت عیسیٰ کا شہر سری نگر میں انتقال ہوا اور محلہ خانیار میں ایک قبر ہے یوز آصف کے نام سے، وہ جو کہتے ہیں وہ عیسی ابن مریم کی قبر ہے. یہ مرزا صاحب کو کشف ہوا، یہ الہام ہوا جائے. یہ مرزائیوں کا مذہب ہے کہ عیسی ابن مریم جو ہے جب زخمی ہو گئے صلیب پر لٹکائے جانے کی وجہ سے، مرے نہیں تھے. یہودیوں کو غلط فہمی ہوئی کہ یہ مر گئے، مگر حقیقت میں وہ مرے نہیں تھے، زخمی ہو گئے تھے. جب ان کو ہوش آئے تو وہ وہاں سے چھپ کر اور بھاگ کر کے کشمیر آ گئے اور وہاں آ کر کے اپنے زخموں کا علاج کرایا. اور اس کے بعد جو ہے 87 برس کی عمر پوری کر کے حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوا اور سری نگر میں ان کا انتقال ہوا. اور قادیان کئی دفعے جانا ہوا تو یہ مرزا جو ہیں یہ قادیانی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے مدعی ہیں. تو ایک پنجاب کے امرتسر کے ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کسی کتاب سے دلیل نکالی مرزا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے جو دلائل بیان کیے اس میں ایک دلیل اسبغول بھی ہے. ایک دلیل اس میں کیا ہے؟ اسبغول. یہ اسبغول کے معنی کیا ہے؟ عیسیٰ گول. یہ پنجابی لفظ سے اسبغول بن گیا ہے. عیسیٰ کے تو معنی عیسیٰ کے ہیں اور گول کے معنی قریب کے ہیں. کہ لوگوں تم کس غلط فہمی ہو، عیسیٰ جو ہے آسمان پر کہیں نہیں، نہ ملک شام میں مرے، وہ تو تمہارے قریب کشمیر میں دفن ہے. تم کہیں کے لیے ادھر ادھر پریشان پھرتے ہو؟ یہ معنی ہے عیسیٰ گول کے جائیں. یہ مرزا صاحب کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے. جاتا تو بھائی ایک مجذوب کسی بڑھ ہے اور اس کے سوا کوئی دلیل بھی ہے؟ یہ میں نے خرافات نقل کر دی تمہارے سامنے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ گروہ جو ہے یہ اس نوع کا گروہ ہے. جیسا اس کے عقائد یہاں. تو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متعلق یہ کہتے ہو کہ وہ قتل ہو کر کے آئے، اس پر دلیل کیا؟ نہ کہیں قرآن میں آیا، نہ حدیث میں آیا، نہ کسی صحابی کو خبر ہوئی. اور پھر دوسری عقل کی بات یہ ہے کہ عیسی ابن مریم جو ملک شام کو چھوڑ کر آئے کشمیر میں، تو ملک شام کے متعلق تو بارکنا حولہ، مبارک زمین فرمایا اللہ تعالیٰ نے. انبیاء کے پیدا وہاں ہوئے، انبیاء کی پیغمبری وہاں ہوئی، انبیاء مدفون وہاں ہے. تو جو مقام ان کے باپ دادا کا اور پیغمبروں کا مقام تھا اس کو چھوڑ کر کے کشمیر کو کہیں کے لیے اختیار کیا عیسی ابن مریم نے؟ چلو اسے بھی چھوڑ کر کے آ لیا. اور یہاں معلوم نہیں کون سے جرہ تھے کہ جن کی اطلاع بذریعہ اشتہار کے حضرت عیسیٰ کو پہنچی تھی کہ اے عیسی ابن مریم تیرے علاج جو ہے زخموں کا وہ فلاں حکیم اور ڈاکٹر جو ہے وہ کر دے گا کشمیر کے اندر جو اس لیے تشریح لائے. کوئی اشتہار بھی موجود نہیں تھا. اور چلو پھر یہ بھی ہو لیا. 33 برس سے لے کر کے 87 برس تک کی جو عمر ہے یہ تقریباً 50 برس کا زمانہ گزرتا ہے. اس 50 برس کے عرصے میں چپ کے بیٹھے رہے گھر میں
نہ کسی کو اسلام کی دعوت دی، نہ تبلیغ کی، نہ کوئی انجیل کا کلمہ کسی کو بتلایا، نہ کوئی انجیل کا مضمون دکھلایا، نہ کوئی معجزہ اور کرشمہ دکھلایا. خاموش بیٹھے رہے گویا کہ 50 برس تک کشمیر محلہ سری نگر کے اندر، اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ عیسی ابن مریم یہاں تشریف فرمائے اور وہیں انتقال کر گئے اور دفن ہو گئے، اور دفن کرنے والوں کو بھی خبر نہ ہو جائے. وہ ایک مثل مشہور ہے فارسی میں، ابلا گفت و دیوانہ باور کردا، پگلے نے کہی اور دیوانے نے مان لی. بس یہ مجنون کسی بڑھ ہے صاحب کہ عیسی ابن مریم مرے نہیں تھے، ان کے زخم آ گئے تھے اور چھوڑ کر کے وہ کشمیر آ گئے تھے جو علاج کرنے کے لیے. اور اب سنا ہے کہ یہ قادیانی لوگ جو ایک مسجد اقصی بھی بنا رہے ہیں وہاں سے. اچھا ایسا. اور وہاں قادیان میں بھی ایک مسجد اقصی بنا رکھی تھی، 2 مسجدیں بنا رکھی تھی مرزا نے. ایک کا نام مسجد حرام رکھ رکھا تھا اور ایک کا نام مسجد اقصی. ایک کا نام مسجد حرام رکھ رکھا تھا اور ایک کا نام مسجد اقصی. اور ایک کے متعلق، اور ایک دن کہنے لگے، رات کو گئے مسجد حرام میں اور وہاں سے اٹھ کر کے گئے دوسری مسجد میں اور کہنے لگے صبح کو مجھ پر وحی آئی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ کا پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جائے. وہ ایک مسجد سے اٹھ کر کے دوسرے اپنی بنائی ہوئی مسجد پر چلے گئے، اس کا نام مسجد حرام ہو گیا، وہ مسجد اقصی ہو گئی، اور یہاں سے وہاں تک کی جو سیر ہوئی اس کا نام معراج رکھ دیا مرزا صاحب نے. تو بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے، یہ دین کا کھیل اور تماشا بنانے والے. دین وہ ہے کہ جو صحابہ اور تابعین سے منقول ہوتا چلا. اب مثلا نماز ہے ہماری، یہ نماز ہے، چاہے کتاب میں ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہر زمانے میں مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے مسلمان یہ گواہی دینے والے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا اور اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے. اب وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا. تو یہ گواہی دینے والوں کا اور دیکھنے والوں کا سلسلہ ہر زمانے میں کروڑ کا ختم ہوتا ہے جا کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اگر کوئی شخص نہیں کہنے لگے کہ نہیں صاحب 5 وقت کی نماز ضروری نہیں ہے، 2 ہی وقت کی پڑھ لیا کرو، تو یہ اس تواتر کا منکر ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو مسلمان وہ ہے کہ جو اس اسلام کا قائل ہو کہ جو پیغمبر سے اب تلک چلا آ رہا ہے کہ جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس قسم کی واہی تباہی باتوں کے گھڑ لینے کا نام اسلام نہیں ہے. تو بھائی میں نے تم کو خبر کر دی کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ عیسی ابن مریم کو آسمان پر اٹھایا. اس کی ایک وجہ بھی بیان کر دوں. علماء نے لکھی کہ عیسی ابن مریم کو کیوں آسمان پر اٹھایا گیا. علماء شریعت نے تو وجہ یہ لکھی کہ اخیر زمانے میں جو دجال ظاہر ہوگا، اخیر زمانے میں جو دجال ظاہر ہوگا وہ قوم یہود سے ہوگا. حدیثوں میں تواتر کے درجے کو آ چکا ہے. اور یہ بھی حدیثوں میں آیا کہ عیسی ابن مریم جو ہیں وہ دجال کو قتل کریں گے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ عیسی ابن مریم کو مسیح ابن مریم بھی کہتے ہیں، مسیح، اور دجال کو بھی مسیح دجال کہتے ہیں. تو یہود کا دعویٰ ہے، اور جو قرآن میں نقل کیا ہے کہ یہود دعویٰ کرتے تھے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے مسیح جو عیسیٰ ہیں اور مریم کے بیٹے ہم نے ان کو قتل کر دیا، یہ ان کا دعویٰ تھا. تو علماء محدثین نے لکھا ہے اور متکلمین نے کہ یہود چونکہ اس زعم اور گمان میں تھے کہ ہم عیسی ابن مریم کو قتل کر دیں گے، وہ تو قتل پر قادر نہ ہوئے، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ زندہ ہیں آسمان پر اب تلک، اور قیامت کے قریب اتریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے دجال کو قتل کرائے گا. کہا کہ یہود جس کو مسیح سمجھے ہوئے ہیں اس کا قتل جو ہے ان کے ہاتھ سے ہوگا عیسی ابن مریم سے. کہا کہ معلوم ہو جائے کہ جس کو تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے وہ قتل نہیں ہوا، بلکہ وہ قاتل ہے تمہارے دجال کے جو سرغنہ ہے اور سرگرو ہے، اس کا قاتل جو ہے وہی عیسی ابن مریم ہے. اس کے رد کرنے کے لیے ان کا نزول ہوگا قیامت کے قریب جائے. یہ وجہ تو لکھی ہے
حضرات محدثین نے اور مفسرین نے، اور شیخ محی الدین ابن عربی بڑے اولیاء کبار میں سے گزرے. انہوں نے لکھا ہے فتوحات مکیہ میں بھی اور ان کی کتاب فصوص الحکم، اس میں لکھا کہ قرآن کریم میں عیسی ابن مریم کا قصہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھے اور حضرت مریم نے نکاح نہیں کیا تھا کسی سے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل کو بھیجا اور فتمثل لها بشرا سویا، اور ایک بشر کے شکل میں نمودار ہوئے اور ان کے گریبان میں پھونک ماری اور اس سے حمل قرار پایا حضرت مریم کے، اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ قصہ قرآن کریم میں بھی مذکور ہے اور حدیث میں بھی مذکور ہے. تو شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ عیسی ابن مریم جو ہیں ان کے باپ تو کوئی نہیں تھا، ماں تھا. ماں کی حیثیت سے تو فرماتے ہیں وہ بشر ہے اور انسان ہے، اور فرماتے ہیں ماں کی نسبت سے تو وہ بشر اور انسان ہے. اور کہتے ہیں کہ چونکہ جبریل کے پھونک مارنے سے پیدا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ جبریل کے پھونک مارنے سے چونکہ حمل قرار پایا حضرت مریم علیہ السلام کے، تو روحانی طور پر عیسی ابن مریم کے لیے جبریل امین بمنزل باپ کے ہاں جائے، اور جبریل کا اصل وطن جو ہے وہ آسمان ہے. اور کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جہاں پیدا ہوگا تو باپ کے وطن میں لے جائیں گے. پیدا تو ہو گئے عیسی ابن مریم دنیا میں، تو جبریل امین کے وطن میں ان کو لے جایا گیا جو ہے، اور ان کا لقب بھی روح الامین ہے اور روح القدس ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی کلمۃ القاہا الی مریم وروح منہا، اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی ایک روح ہے. اس لیے فرماتے اس مناسبت سے ان کو وہاں لے گیا جائے. یہ شیخ محی الدین نے لکھا. اور فرماتے ہیں کہ قرآن میں دو لقب آئے ہیں عیسی ابن مریم کے، ایک کلمۃ اللہ کا کلمہ ہے، اور ایک لقب آیا روح منہ اللہ کی روح ہے. اللہ کی روح ہونے کے معنی یہ ہے کہ جیسے جبریل امین کو روح کا لقب دیا گیا ہے، ایسی حضرت عیسی ابن مریم کو اللہ کی طرف سے روح کا لقب دیا گیا. وہ اللہ کی ایک روحوں میں سے ایک روح ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے پیدا کیے میں اللہ کی ایک روح ہے. جیسے جبریل امین روح الامین فرمایا، تو فرماتے ہیں شیخ کہ جبریل امین کی طرح روح کا حکم دے دیا گیا عیسی ابن مریم کو. تو عیسی ابن مریم تھے تو بشر اور انسان، مگر حکم پر جاری ہو گیا روح کا، ان کو روح کہا گیا. اور فرماتے ہیں اس کے بعد کہ آدمی جسم کو تو قتل کر سکتا ہے، روح کو قتل نہیں کر سکتا. آدمی جسم کو تو قتل کر سکتا ہے، روح کو قتل نہیں کر سکتا. تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقیناً، وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے کہ ان کو یقیناً قتل نہیں کیا. وہ تو روح تھے ایک من جانب اللہ، اور روح کے قتل پر قادر کون ہے؟ جسم کے قتل پر قادر ہوتے. اگرچہ وہ جسم تھے مگر جب روح کہہ دیا گیا، احکام روح کے جاری ہو گئے اور ان کا قتل جو ہے یہود کی طاقت سے باہر ہو گیا. اور کلمتن کے معنی کیا فرماتے ہیں شیخ؟ کلمے کے معنی ایک لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر معنی چھپے ہوئے ہوں. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی معنی چھپے ہوئے ہوں. یہ معنی. تو عیسی ابن مریم کو اللہ کا کلمہ کیوں کہا گیا؟ تو فرماتے ہیں شیخ محی الدین کہ ان کو کلمہ اس لیے کہا گیا کہ وہ بمنزل کلمے کہتے ہیں، جیسے لفظ کے اندر معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بشری لباس جو ہے اور بشری صورت یہ بمنزل لفظوں کے ہے، اور جبریل کے معنی اندر چھپے ہوئے تھے جو ہے ان کے پھونک مارنے سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو اللہ کا کلمہ کہا گیا. اور قرآن کریم میں ہے کہ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں کا کلمہ تو اللہ تعالیٰ نے نیچا کر دیا، اور وہ کلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہوتا ہے. تو عیسی ابن مریم کو اللہ نے اپنا کلمہ فرمایا تھا، وہ اوپر کی طرف پہنچ گئے، نیچے کی جانب باقی نہ رہ گئے. تو عیسی ابن مریم کے رفع الی السماء پر اور نزول پر عقیدہ رکھنا جو ہے یہ اسلام کے عقائد ضروری اور لازمہ میں سے ہے. اچھا صاحب، اور جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا اور نزول کا انکار کرے وہ قرآن کا اور حدیث کا منکر ہے اور اجماع صحابہ کا منکر ہے. اہل سنت والجماعت کے یہاں تین چیزیں دلیل قطعی ہیں. ایک اول قرآن اور پھر حدیث، اور حدیث کے بعد صحابہ کرام کا اجماع. جو شخص صحابہ کرام کے اجماع کو نہ مانے
وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص صحابہ کرام کے اجماع کو نہیں مانتا تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے تو کیا ہوتا، اس کے ایمان میں بھی شک ہے۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتا تو کل کو کوئی شخص یہ کہے گا کہ پھر یہ جو صحابہ نے تم جو یہ کہتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کس نے تو بتلایا تمہیں؟ صحابہ ہی نے تو بتلایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ان کا قول اور اجماع حجت نہیں ہے تو پھر نبی کریم کی نبوت اور رسالت بھی حجت نہیں ہونے کی جائے۔ اور میں نے تو کئی دفعہ کہا کہ حضرات شیعہ کو بھی ممنون احسان ہونا چاہیے صحابہ کرام کا، اس لیے کہ اگر عدالت میں مقدمہ پیش ہو اور پنجتن پاک وہاں موجود ہوں اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم رسول کے آل اور اہل بیت ہیں، پنجتن پاک جو ہیں وہ پیش ہوں اور دعویٰ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور اہل سنت والجماعت بھی موجود ہوں اور حضرات شیعہ بھی موجود ہوں، تو اگر جج پوچھے کہ تم محمد الرسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا گواہ پیش کرو تو شیعہ تو پنجتن پاک کو پیش کریں گے، کیونکہ باقی تو سب لوگ ان کے یہاں کافر ہیں، ان کو گواہی میں پیش کریں گے۔ اہل سنت والجماعت پیش کریں گے صحابہ کرام کو۔ جج پوچھے گا پہلے اہل تشیع سے کہ تم جو محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی مانتے ہو گواہ کون ہے؟ تو گواہی میں پیش کریں گے پنجتن پاک کو، تو جج کہے گا کہ یہ بیٹا ہے، یہ نواسا ہے، اور یہ بیٹی ہے، یہ نواسے ہیں دو، اور یہ داماد ہے، اور بیٹی کی اور نواسوں کی گواہی جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، لہذا تمہارا دعویٰ جو ہے وہ خارج کیا جاتا ہے۔ جج جو ہے یہ فیصلہ دے گا کہ گواہی جو ہوگی بیٹی کی اور داماد کی اور نواسوں کی گواہی عدالت میں نہیں چلتی جائے، لہذا تمہارا دعویٰ تو ختم ہوا۔ اہل سنت والجماعت سے پوچھے گا کہ تم بتلاؤ کیا کہتے ہو؟ اہل سنت کہیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق مانتے ہیں۔ پوچھے گا جج دلیل کیا ہے، گواہ کون؟ کہا یہ سارے عرب کا گروہ جو ہے جو آپ کی جان کا دشمن تھا اور آپ کے خون کا پیاسا تھا، یہ سب آپ کے قدموں میں گرا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول برحق سے جائیں۔ جج کہے گا ٹھیک کہتے ہیں، عدالت سے فیصلہ اہل سنت کے مطابق ہوگا، اہل تشیع کا نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ کی نبوت۔ اگر پنجتن پاک یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، ان کی گواہی کے لیے دلیل لائیں گے۔ ابو بکر اور عمر گواہی دیں گے کہ یہ حضور کی لخت جگر تھیں حضرت فاطمہ جان، عدالت سنے گی اس گواہی کو۔ اور اگر حضرت فاطمہ اور امام حسن حسین کہیں کہ یہ حضور کی لخت جگر تھیں تو کہے گا کہ تمہاری گواہی معتبر نہیں، تم خود ہی مدعی ہو اور خود ہی گواہ ہو۔ تو اہل سنت والجماعت کا قول جو ہے وہ جب چلے گا کہ جب گویا کہ صحابہ کو مانو گے اور ان کی گواہی کو معتبر مانو گے، تو صحابہ گواہی دیتے ہیں حضرت امام حسن حسین کی بھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی۔ تو اہل سنت والجماعت کا تعقید ہے کہ جس طرح ہم ابو بکر و عمر کے غلام ہیں، حضرت فاطمہ کے اور امام حسن حسین کے بھی غلام ہیں، ہمیں دونوں کی غلامی کے اندر۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر امام حسن اور حسین اور حضرت علی کے غلاموں کا بھی جوتا مل جائے تو شاید سر پر لے کر دیوانے نہ بن جائے ہم لوگ۔ تو اہل سنت والجماعت کی برابر تو دنیا میں کوئی معتدل فرقہ ہی نہیں اور کوئی حق پسند فرقہ نہیں ہے جو ہے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی تو آئندہ عرض کروں گا جو ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔